ذریعے سے دیگر مسلمان عورتوں کو، خواتین کو حکم دیا۔ سب سے پہلا کہ اگر کوئی بندہ، کوئی مرد آپ سے بات کرے تو پھر آپ جواب میں نزاکت کے ساتھ ان سے بات نہ کریں، بلکہ یعنی آپ کی بات کرنے کا جو آپ کا انداز ہو اس میں لچک نہ ہو، کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ پھر جو ہے اس کے دل میں غلط خیالات پیدا ہونے لگیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، یعنی بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ تیسری چیز کہ زمانے جاہلیت میں جس طرح عورتیں زیب و زینت اختیار کر کے لوگوں کے سامنے باہر پھرتی تھی، غیر محرموں کے سامنے آپ ایسا نہ کریں۔ اس کے علاوہ نماز کی پابندی کیا کریں، زکوٰۃ ادا کیا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، اور یہ جو ہے قرآن کی گھر میں تلاوت کریں، اللہ کے نبی کی احادیث کا ذکر گھروں میں کیا کریں۔ تو یہ احکامات ازواج مطہرات کے لیے بھی ہیں اور ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے تمام مسلمان خواتین کے لیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 33 میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ تعالیٰ ازواج مطہرات سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے اور انہیں پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ اب آپ یہاں پہ غور کریں، اوپر بات ہو رہی ہے ازواج مطہرات کی، پھر اس آیت کا آپ سیاق و سباق دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ازواج مطہرات سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور اللہ نے یہاں پہ انہیں اہل البیت کہہ کر پکارا۔ معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں وہ بھی اہل بیت میں داخل ہیں، وہ بھی اہل بیت کا ہی حصہ ہیں۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے حضرت زید رضی اللہ عنہ۔ تو معاشرے میں کیا سمجھا جاتا تھا کہ جو متبنہ ہوتا تھا، جسے منہ بولا بیٹا بنا لیا جائے، اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، جو کہ غلط ہے، تو اس کی تردید کرنی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش، جو ان کی پھوپھی زاد بہن تھی، ان کا نکاح کروایا تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ سے، لیکن آپس میں نبھ نہ سکا اور پھر طلاق ہو گئی۔ حضرت زید اور حضرت زینب بنت جحش کی آپس میں طلاق ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ آپ طلاق نہ دیں، حقوق ادا کریں، لیکن نبھ نہیں سکا، ان کے درمیان جو ہے معاملات درست نہیں رہے، تو آخر انہیں طلاق دینی ہی پڑی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ حضرت زینب کو طلاق ملنے والی، اور اللہ حضرت زینب سے آپ کا نکاح کروانے والا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس بات کو دل میں چھپائے ہوئے تھے کہ بھئی اللہ نے بتایا ہے کہ میرا نکاح زینب سے ہونے والا ہے۔ کیوں اس لیے وہ چھپائے ہوئے تھے؟ کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی معاشرے میں تو یہ غلط سمجھا جاتا ہے، یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے طلاق ہونے کے بعد بھی اس بیوی سے وہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تو حضرت زید جو ہے میرے منہ بولے بیٹے ہیں، اور ان کی بیوی حضرت زینب ہے، اگرچہ طلاق ہو گئی ہے لیکن معاشرے میں تو منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ تو اب اگر اللہ مجھ سے ان کا نکاح کرائے گا تو پھر لوگ کیا کہیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جو آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے، اور یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ یعنی اللہ نے اسی لیے کروایا، اس نکاح کروایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب بنت جحش سے، تاکہ یہ جو رسم ہے، یعنی یہ جو نظریہ ہے، اس کی تردید ہو سکے۔ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا ہوتا ہے، تو اس کی تردید کرنے کے لیے، اس کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریکٹیکلی ایسا کروایا گیا تاکہ دیگر لوگ بھی سنبھل جائے اور اس چیز کو تبدیل کر دے۔ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آخری نبی بھی ہیں۔ یعنی جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول ماننا بھی ضروری ہے۔ یعنی آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آنے والے۔ حضرت عیسیٰ کا بھی جو نزول ہوگا وہ اس امت کے فرد کی حیثیت سے ہوگا، وہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ہی تابع ہوں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح نبوت کا انکار کرنے والا شخص کافر ہوتا ہے، اسی طرح اگر کوئی شخص اللہ کے نبی کو نبی تو مانے لیکن آخری نبی نہیں مانے اور یہ کہے کہ نبوت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے، وہ بھی اسی طرح کافر ہے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی، آپ کو قیامت کے دن
امتوں پر گواہی دینے والا بنا کر ہم بھیج رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتوں کی گواہی دیں گے قیامت کے دن. جب وہ امتیں تمام انبیاء کو جھٹلائیں گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. مبشرن خوشخبری دینے والے، بشارت دینے والے اللہ کی اطاعت کرنے والوں کو، ونذیرن اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے جو اللہ کے نافرمان ہیں، اور وداعین الی اللہ اللہ کی طرف اللہ کی اجازت سے اللہ کے حکم سے دعوت دینے والے، داعی بنا کر بھیجا ہے. وسراجا منیرا، اور ایسے چراغ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو روشنی دیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے ان کی خصوصیات کا آیت نمبر 50 میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی صرف یہ اجازت ہے کہ وہ 4 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں. اور اس کی بھی جو ہے بہت سی حکمتیں اس کے پیچھے تھی کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی گئی. یہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. اس کے بعد آیت نمبر 53 میں کھانے کی دعوت کے آداب سکھائے گئے تمام مسلمانوں کو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہو گئی زینب بنت جحش سے تو ولیمے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوٹا سا تھا، بڑا گھر تو نہیں تھا، تو بعض صحابہ کرام تشریف لے آئے اور وہاں پر تشریف فرما تھے صحابہ کرام، تو گھر میں جگہ نہیں تھی. تو حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا دیوار کی طرف منہ کر کے تھی. تو اب جب کھانا بھی کھا لیا صحابہ کرام نے تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام بہت دیر تک بیٹھے رہے اور گفتگو کرتے رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تھوڑی سی تکلیف ہوئی کیونکہ گھر میں تنگی تھی، اور جب دعوت مکمل ہو گئی، کھانا سب نے تناول کر لیا ہے، تو اس کے باوجود بیٹھے تھے صحابہ کرام اور گفتگو فرما رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر بعد گھر سے نکل گئے، باہر چلے گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب بھی صحابہ کرام تشریف فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے انہیں کچھ نہیں کہا کہ بھئی کسی کو برا نہ لگے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کا نزول فرمایا جس میں مسلمانوں کو یہ حکم ہوا کہ جنہیں دعوت دی جائے وہ آئے، اللہ کے نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو. جنہیں دعوت دی جائے وہ داخل ہوں، اور جب کھانا کھا لیں تو کھانا کھانے سے بھی ایسا نہ ہو کہ بہت پہلے سے جا کر بیٹھیں، اس سے جو میزبان ہے اس سے دشواری ہوگی. کھانے کے وقت میں تشریف لے جائیں، اور کھانے کے بعد بہت دیر تک نہ بیٹھیں. یعنی جب کھانا کھا لیا لوگوں نے تو اب انہیں چاہیے کہ اب وہ وہاں سے چلے جائیں تاکہ میزبان کو تکلیف نہ ہو، دشواری نہ ہو. اور یہ آداب ابھی بھی اس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. اس کے بعد حکم ہے وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا. اس آیت میں حکم دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ازواج مطہرات سے کسی کو بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. اس کے بعد پردے کا حکم ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ اپنی ازواج سے بھی کہہ دیں، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیں کہ جب بھی وہ باہر نکلیں تو ظاہر ہے کہ اپنے اوپر جلباب ڈال دیں، یعنی ایسی چادر ڈالیں جس سے ان کا پورا جسم ڈھک جائے. اب چادر لپیٹے یا برقع پہنے، مقصد یہ ہے کہ جسم مکمل طور پر ڈھک جائے اور جسم کا جو شیپ ہے، باڈی شیپ سمجھ میں نہ آئے، بالکل وہ پردہ اختیار کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 72 میں فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ہم نے اس دین کو، اس امانت کو زمین و آسمان کو دیا، پہاڑوں کو دیا، لیکن سب نے اسے اٹھانے سے منع کر دیا، اور یعنی قبول نہیں کیا، اور وہ ڈر گئے کیونکہ اتنی بڑی ذمہ داری تھی. لیکن انسان نے اسے اٹھا لیا. تو اب انسان جو ہے اب اس کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے دین کے مطابق چلے گا، اور اس کی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، تب تو وہ اشرف المخلوقات میں سے. لیکن اگر نہیں وہ اس کے برعکس کرتا ہے تو وہ ظاہر اسفل السافلین میں سے. اس کے بعد سورہ سبا کی ابتدا ہوتی ہے. اس میں قوم سبا کا ذکر ہے، واقعہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ سبا کہا جاتا ہے. اس میں سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے فضائل بیان کیے گئے. آیت نمبر 10 میں دیکھیں وَلَقَدْ